الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لکم هذه وقال تبارک وتعالی فی موضع آخر لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيتهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اسلام، سامعین محترم، اور عزیز ساتھیوں، آج 12 ربیع الاول 1445 ہجری ہے. مساجد میں آج کے اجتماع میں اسی طرح مسلمان جگہ جگہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان کر رہے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ صرف ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے، نہ ربیع الاول کی محتاج ہے. حضور کی پوری زندگی 63 سالہ زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے.
اور پورا سال حضور کی سیرت کو بیان کرنا، حضور کی سیرت کو پڑھنا، حضور کی سیرت کو سمجھنا، حضور کی سیرت پہ عمل کرنا، یہ امت کا فریضہ ہے۔ آج بدقسمتی سے امت خرافات میں کھو گئی ہے، رسومات میں کھو گئی ہے۔ ہم نے قرآن کو، سنت کو، حضور علیہ السلام کی سیرت کو محدود کر دیا ہے۔ رمضان آئے گا تو ہم قرآن کی بات کریں گے، محرم آئے گا تو ہم اہل بیت کی بات کریں گے، ربیع الاول آئے گا تو ہم حضور علیہ السلام کی بات کریں گے۔ ارے بھائی نہیں، قرآن بھی پوری زندگی کے لیے ہے، نبی کی سیرت بھی پوری زندگی کے لیے۔ اس لیے فضل خداوندی سے ہمارے ہاں پورا سال ہی حضور علیہ السلام کی سیرت کا بیان چلتا ہے، اور ہم نے جو سلسلہ حضور پاک کی سیرت کا شروع کیا تھا وہ آپ کی عمر مبارک کے آخر حصے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور پچھلے جمعے ہم نے غزوہ خیبر جو محرم الحرام سن 7 ہجری میں عظیم الشان یہودیوں سے معرکہ ہوا تھا، اس کے اکثر حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اللہ نے اسلام کے بڑے دشمن مشرکین کو مغلوب کیا، حدیبیہ میں ان سے صلح طے ہوئی۔ دوسرے بڑے دشمن یہودی تھے، اب اللہ نے اپنے نبی کو ان یہودیوں پہ مسلط کیا، ان کو فتح کیا تو بنو غطفان خود دب گئے۔ تیسرے بڑے دشمن بنو غطفان تھے، وہ خود دب گئے، اور چند دنوں میں اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ خیبر کے یہودی، ان میں 10,000 جنگجو تھے، لڑاکے تھے، مسلح تھے، وافر اسلحہ تھا۔ خیبر میں قلعے تھے، ان قلعوں میں یہ اپنے آپ کو محصور کر لیتے تھے۔ ان قلعوں میں انہوں نے سامان خورد و نوش اور اپنی خوراکیں بھری ہوئی تھیں کہ اگر مہینوں بھی حضور محاصرہ کریں تو ہمارا آرام کے ساتھ بسر اوقات ہو، گزر ہو۔ لیکن اللہ ان کو ایسی جگہ سے آئے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ یہ ہے تو بنی نذیر کے بارے میں، وہ بھی یہودی تھے۔ ایسی جگہ سے اللہ آئے کہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا، ان کے دلوں میں رعب ڈالا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ اپنے گھروں کو یہ اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے خود اجاڑ رہے تھے۔ یخربون بیوتہم، اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا حضور نے ناعم کا قلعہ فتح کیا، قاموس کا قلعہ فتح ہوا۔ کئی دن کے محاصرے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا در اکھیڑا، مصعب بن معاذ کا قلعہ فتح ہوا۔ اب یہودی ان قلعوں سے بھاگے نکلے۔ ایک قلعہ تھا پہاڑ کی چوٹی پر، اس قلعے کا نام تھا حصن قلہ، پہاڑ کی چوٹی کا قلعہ، بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ بعد میں اس کا نام حصن زبیر رکھا گیا۔
چونکہ یہ حضرت زبیر کے حصے میں آ گیا تھا. یہودی سارے بھاگ کر انہوں نے اپنے آپ کو اس قلعے میں محفوظ کیا حضور علیہ السلام کے لشکر سے. حضور علیہ السلام نے ان کا محاصرہ فرما لیا. آپ نیچے تھے، یہودی اوپر قلعے میں تھے. اللہ تعالیٰ نے دشمن کے ہی ایک آدمی کو حضور کے پاس بھیجا. ایک یہودی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایسے تو آپ ان کا مہینوں بھی محاصرہ کریں انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ نیچے اترتے ہیں، چشموں سے پانی لے جاتے ہیں، کھانے کا سامان ان کے پاس موجود ہے، آپ تو کھڑے رہیں گے، انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. اگر ان کو فتح کرنا ہے تو پھر ان کا پانی بند کریں، ان کے چشموں پہ قبضے کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز بہت پسند ہے. آپ نے فوراً صحابہ کی تشکیل کی اور انہیں چشموں پہ قبضہ کر لیا، اور چشموں پہ قبضہ کر کے ان کا پانی بند کر دیا. اور کچھ دیر ہی بعد، کچھ دنوں ہی بعد یہ مجبور ہوئے، نیچے اترے اور دو بدو لڑائی کی. جنگ ہوئی مسلمانوں کے ساتھ. اس جنگ میں 10 یہودی قتل کیے گئے، کئی مسلمان شہید ہوئے. اللہ نے یہ قلعہ بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا. خیبر کا چوتھا قلعہ بھی فتح ہو گیا. اب 2 قلعے باقی رہ گئے. خیبر کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام ہے ارطات، ایک کا نام ہے شق. اب تک ارطات کے قلعے حضور نے فتح کی، اب شق کی جانب حضور پاک روانہ ہوئے. ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا وقیح، اور ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا سلالم، اور بعض روایات میں قتیبہ قلعے کا نام ہے. یہودی ان قلعوں میں بند ہو گئے. اب ان کا سارا زور ان قلعوں پر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قلعوں کا بھی محاصرہ فرمایا. 14 دن تک محاصرہ رہا، اور 14 دن کے محاصرے کے نتیجے میں یہ تنگ آئے اور انہوں نے صلح کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجے. چنانچہ ابن الحقیق حضور کے پاس آئے، ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں. یہ بڑے قلعوں میں آخری قلعہ تھا، اس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے اور قلعے تھے. ہم آپ سے صلح چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ان یہودیوں سے اگر مجھ سے صلح چاہتے ہو تو میری شرطوں کو ماننا پڑے گا، ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں، قتل ہو جاؤ گے. پہلی شرط یہ ہے کہ خیبر چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ، زمینیں چھوڑ جاؤ، سونا چھوڑ جاؤ، چاندی چھوڑ جاؤ، پیسہ چھوڑ جاؤ، دولت چھوڑ جاؤ. اللہ کے نبی کے دشمنوں کے نصیب میں رسوائی ہی آنی ہے. رسوائی لے کے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ. گھوڑے چھوڑ جاؤ، اونٹ چھوڑ جاؤ، مویشی چھوڑ جاؤ. کچھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں، صرف اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ. انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا، جانیں تو بچتی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صلح ہو گئی کہ خیبر کے یہودی خیبر چھوڑ کر شام نکل جائیں گے، دفع ہو جائیں گے، مال بھی چھوڑ جائیں گے، اسباب بھی چھوڑ جائیں گے، زمینیں بھی چھوڑ جائیں گے. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. صلح ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ابن حقیق کو بلایا کہ تم سارا سامان لے آئے ہو؟ کہنے لگے جی لے آئے. آپ نے فرمایا وہ تھیلی
جو تمہارے سردار حیی ابن اخطب کے پاس تھی، جس میں اس کا بھی سونا تھا اور باقی یہودیوں کا بھی سونا اور قیمتی مال تھا، وہ کہاں ہے؟ بتاؤ وہ کہاں ہے؟ آپ نے اس کے داماد کنانہ بن ربیع کو بلایا. یہ کنانہ بن ربیع حیی بن اخطب کا داماد تھا، اور حیی بن اخطب کے بارے میں بتا چکا ہوں، وہ بنی قریظہ میں قتل ہوا تھا. بنی قریظہ والوں کو احزاب میں، غزوہ خندق میں اس نے غداری پہ آمادہ کیا، اور حضور نے جب ان کا تعاقب کیا اور غزوہ بنی قریظہ ہوا تو اس میں وہ بھی قتل کیا گیا. اس کی جوان سال بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، چند دن پہلے ان کی شادی ہوئی تھی اس کنانہ بن ربیع کے ساتھ. یہ اس کا داماد تھا. آپ نے اسے بلایا، او ادھر آ. وہ تھیلی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو جنگوں میں خرچ ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، سچ بتاؤ. کہنے لگا خرچ ہو گیا، مال خرچ ہو گیا، پیسے خرچ ہو گئے، سونا خرچ ہو گیا، دولت خرچ ہو گئی. اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جھوٹ بول رہی. میرے نبی نے تحقیق فرمائی، اس کے بھائی کو بلایا، کچھ اور لوگوں کو بلایا، سب مکر گئے. سب نے کہا کہ وہ تھیلی خرچ ہو گئی. حضور نے فرمایا دیکھو اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو سزا بڑی سخت ہوگی، سخت سزا ملے گی. لیکن جب بندے کی قسمت ہرتی ہے تو بندہ ایسے برباد ہوتا ہے، ایسے ہی تباہ ہوتا ہے. ضد میں مارے جا رہے تھے یہودی، دل سے جانتے تھے میرے آقا اللہ کے سچے نبی ہیں، دل سے جانتے تھے. انہیں یقین تھا جیسے اپنی اولادوں کے اولادیں ہونے کا یقین تھا، انہیں حضور کے سچے ہونے کا ایسے یقین تھا. ضد مار گئی انہیں. قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ کھلم کھلا یہودی کہتے تھے کہ جی نبی تو وہ ہیں، بس ہمیں یہ ان سے حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ضد ہے کہ نبوت ہمارے خاندان سے، بنو یعقوب سے، بنو اسحاق سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں چلی گئی. ہم تو اس لیے نہیں مان رہے، ورنہ علامتیں بھی ان میں موجود ہیں. تورات میں حضور کی نشانیاں، زبور میں حضور کی نشانیاں، انجیل میں حضور کی نشانیاں، آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی کی نشانیاں موجود ہیں. فرمایا نہیں مانتے تھے. آج پھر چوری پکڑی گئی. حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں درخت کی جڑ میں کھدائی کرو. میری طرف دھیان رہے آپ کا. کھدائی کرو. کھدائی کی، اس میں سے تھیلی نکل آئی. سونا تھا، تھیلی نکل آئی. میں پہلے بھی ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں. حضور کے تو معجزات لاکھوں ہیں، یہ بھی حضور پاک کا ایک معجزہ ہے. آپ کے ہر سفر میں کئی کئی معجزے ظاہر ہوتے تھے جو آپ کی نبوت کی علامت تھے. اس لیے تو قرآن نے کہا وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا. اگر وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے. آج بھی دنیا اسلام کی حقانیت کو جانتی ہے لیکن نہیں مان رہی. یہ بھی جانتے تھے. تھیلی نکل آئی. غزوہ بنی المصطلق میں حارث بن زرار جس کی بیٹی سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری اماں ہیں، ام المؤمنین ہیں.
जुवैरिया गिरफ्तार होके आई, हुजूर ने उनको इस्लाम पेश किया, वो मुसलमान हुई, आपने आज़ाद किया, उनसे निकाह कर लिया, उन्होंने खुशी से हुजूर से शादी कर ली। उनका बाप दौलत लेके आया, पैसा माल लेके आया और 2 कीमती ऊँटनियाँ मदीने से बाहर छुपा दी, बाकी माल हुजूर के पास लेके आया कि ये दौलत ले लो, पैसा ले लो, माल ले लो, मेरी बेटी शहजादी है, लाडली है, सरदार की बेटी है, इसे मेरे हवाले कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहली बात तो ये है कि तू सारा माल ले आया है, 2 ऊँटनियाँ क्यों छुपा के आया है? वो 2 ऊँटनियाँ क्यों छुपा के लाया? हक्का बक्का रह गया। कहता है अल्लाह की कसम, ये तो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं था। फौरन कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान हो गए। हुजूर ने फरमाया, जा अपनी बेटी के पास, जुवैरिया के पास जा, अगर वो तेरे साथ जाना चाहती है तो मुझे तेरा माल नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, ले जा। ये अपनी बेटी के पास आया, अभी चंद ही दिन तो गुजरे हैं, ये गिरफ्तार होके आ गई। बेटी ने कहा, अब्बा तुझे छोड़ सकती हूँ, रसूलुल्लाह का दामन के साथ ऐसी चिमटी हूँ, अब हुजूर को नहीं छोड़ा जा सकता, अब अल्लाह के नबी को मैं नहीं छोड़ सकती। हुजूर ने जुवैरिया से भी निकाह इसलिए किया था कि ये गिरफ्तार कैदी होके आई थी, सरदार की बेटी थी, हुजूर ने उन्हें इज्जत बख्शी, हुजूर ने उन्हें इज्जत बख्शी कि मोमिनों की माँ बन गई, उम्मुल मोमिनीन बन गई, हुजूर का हरम बन गई, अल्लाह के नबी की इज्जत बन गई, अल्लाह के नबी का लिबास बन गई। हुजूर ने उन्हें इज्जत बख्शी। और मैंने वहां भी बयान किया था, इज्जत ऐसी मिली, इज्जत ऐसी मिली, ऐसी मिली कि जब पता चला नबी के सहाबा को कि जुवैरिया का खानदान जो गिरफ्तार होके आया था, गुलाम बन चुके थे, बांदिया बन चुकी थी, वो हुजूर का ससुराल खानदान बन गया है और जुवैरिया उम्मुल मोमिनीन बन चुकी हैं, हुजूर की अहलिया बन चुकी हैं, तो उन्होंने नबी के ससुराल के एहतराम में तमाम गुलाम, तमाम बांदियां, तमाम कैदी, जुवैरिया के तमाम रिश्तेदारों को आज़ाद कर दिया। आपने सुभान अल्लाह नहीं कहा। देखो इंसानियत का एहतराम हुजूर ने यूं करवाया, इज्जत दी, पूरा कबीला आज़ाद हो गया। शादियों में हिकमतें थीं, ऐसे नहीं शादियां की हुजूर ने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं शादियां की। कनाना बिन रबी ने झूठ बोला। अब इसके 2 जुर्म थे। कनाना बिन रबी का पहला जुर्म यह था कि उसने नाइम के किले के नीचे खड़े हुए हुजूर के सहाबी महमूद बिन मसलमा के सर पर चक्की का पॉट डाला था, उनका सर कुचला गया था, वो शहीद हो गए थे। पिछले जुमे मैंने ये वाकया बयान किया था। कत्ल का जुर्म था और हुजूर की अदालत में तो इंसाफ था। दूसरा जुर्म, उसने हुजूर से गद्दारी की, झूठ बोला, आहद शिकनी की, मुआहदा किया, मुआहदे को तोड़ा। हुजूर ने उसके कत्ल का हुक्म जारी किया, इसको कत्ल करो। चुनाचे ये शख्स कनाना बिन रबी कत्ल हुआ। ये सैयदा सफिया का शौहर था, हुयय इब्न अख्तब का दामाद था। अब हजरत सफिया बेवा हो गई, ये कत्ल जो हो गया और ये गिरफ्तार भी हो गई।
حضور کے ایک صحابی ہیں، جب غنیمتیں تقسیم ہوئی، یہ قصہ میں ساتھ ساتھ عرض کر دوں، غنیمتیں تقسیم ہو رہی تھیں، جنگ ختم ہو چکی تھی، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے آپ سے ایک باندی کا تقاضا کیا، حضرت میرے حصے میں سے ایک باندی مجھے عطا فرما دیں۔ آپ نے میں جا جو تجھے پسند آئے لے لے۔ انہوں نے حضرت صفیہ کو دیکھا، ان کو پسند کیا اور لے لیا۔ حضور علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سردار کی بیٹی ہے، یہ آپ کو جچتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو متبادل باندیاں دے کر انہیں لے لیا اور ان کو آزاد کر دیا، یہ مسلمان ہو گئی، ان سے نکاح فرما لیا، ان کی چاہت سے نکاح فرما لیا۔ کیوں کیا؟ ان کو عزت دینے کے لیے۔ صدمے میں ہے، قیدی ہے، صدمے میں ہے، باپ بھی قتل ہو چکا ہے، شوہر بھی قتل ہو گیا، اور حضور کے تو حرم میں آ جانا بھی بڑا اعزاز تھا، اور عرب کے کلچر میں کوئی سردار کی بیوی ہو تو یہ بھی بڑا اعزاز تھا، اور یہ تو رسول اللہ بھی ہیں، سردار بھی ہیں۔ اور جب وہ راستے میں چلے واپس مدینے آ رہے تھے تو مقام صحبہ ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر ان کی عدت ختم ہو گئی، استبراء رحم ہو گیا۔ باندی کے لیے استبراء رحم کافی ہوتا ہے، اس کو ایک حیض کے ایام گزر جائیں تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، باندی کے لیے گرفتار ہو جائے تو صرف 1 حیض گزرنا کافی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر ان کی رخصتی ہوئی، 3 دن تک وہاں قافلہ رکا رہا، اور ان کا ولیمہ حضور نے فرمایا، اور جب ان کی رخصتی ہوئی تو ان کا جو چہرہ تھا اس پہ نشان تھا، سبز نشان تھا۔ حضور نے فرمایا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ یہ کہنے لگی حضرت میری آپ سے نکاح سے پہلے، میری گرفتاری سے پہلے، میرے شوہر کے قتل ہونے سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ صفیہ خواب دیکھ رہی ہیں، چاند ٹوٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کنانہ بن ربی کو خواب بیان کیا، میں نے کہا کنانہ آج میں نے نیند میں دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ اسے غصہ آیا اور اس نے کوئی چیز اٹھا کے میرے منہ پہ ماری۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی؟ تو عرب کے چاند اور محمد عربی سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس غصے میں وہ خواب کی تعبیر سمجھ گیا کہ چاند تو دنیا میں حضور ہیں، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کے چاند ہیں، کہ چاند تو حضور ہیں، اور چاند کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں آیا، تو گویا کہ یہ چاہتی ہے حضور سے نکاح کرے، حضور اس کی گود میں آئیں، اللہ کے نبی سے نکاح کریں۔ لہذا اسے غصہ آیا اور اس نے مجھے کوئی چیز ماری جس سے یہ میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ دن چند گزرے، آپ نے خیبر پہ حملہ کیا، میں گرفتار ہو گئی، میں آپ کے نکاح میں آ گئی، میرا خواب پورا ہو گیا۔ حضور کا سیدہ صفیہ کا خواب پورا ہو گیا۔ حضور انہیں اپنے ساتھ مدینے لائے۔ حضور کو بیویوں سے پیار تھا، لڑائی نہیں ہوتی تھی بیویوں سے، جیسے جیل میں میرا بیان تھا، اور جیل میں اکثر قیدی ہوئی ہیں جنہیں بیویوں نے گرفتار کروایا ہوا ہے شہید آباد میں۔
تو میں نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں سے معاشرت اور گزران کیسے تھی۔ حضور کی زندگی اسوہ ہے، حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ تم شوہر ہو تو خدیجہ، عائشہ، حفصہ، صفیہ کے شوہر کی اتباع کرو۔ تم اگر بیٹے ہو تو عبداللہ کے در یتیم کی سیرت کو اختیار کرو۔ تم اگر بھائی ہو تو شیما کے رضائی بھائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اور اگر تم تاجر ہو تو شام میں مال تجارت لے کے جانے والے خدیجہ کے شوہر کی امانت، دیانت، تقوی کو دیکھو اور تجارت اختیار کرو، اللہ تمہاری تجارت کو مبارک بنا دیں گے۔ اور اگر تم فوجی اور سپاہی اور سپاہ سالار ہو تو احد، بدر، احد، مریسی، بنی المصطلق، سویق، غزوہ خندق، بنی قریظہ، حدیبیہ، خیبر کے سپاہ سالار کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ اور اگر تم حاکم ہو، حکمران ہو تو پھر ریاست مدینہ کے حاکم اول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو۔ اور اگر تم قیدی ہو تو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال جیل کاٹنے والے محمد عربی کو پڑھو۔ اور اگر تم مسافر ہو تو ہجرت کے سفر کرنے والے مسافر کی زندگی کو پڑھو۔ اور اگر تم مقہور ہو، مجبور ہو، مظلوم ہو، تم پہ ظلم و ستم ہوتا ہے تو اپنے نبی کی 13 سالہ مکی زندگی کو پڑھو۔ اگر تم طالب علم ہو تو جبریل امین سے قرآن حاصل کرنے والے محمد عربی کی سیرت کو پڑھو۔ اور اگر تم استاد ہو تو صفہ کے مدرسے کے معلم اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اور اگر فاتح بن گئے ہو تو مکے کے فاتح کو دیکھو، خیبر کے فاتح کو دیکھو، تبوک کے فاتح کو دیکھو، اور تمام غزوات کے فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات اور مبارک زندگی کو پڑھو تو تمہاری زندگیاں بن جائیں گی۔ حضرت صفیہ کو اپنے اونٹ پہ سوار کر لیا، راستے میں کہیں اترنا ہوتا، توجہ ہے میری طرف، کہیں اترنا ہوتا اونٹ بٹھایا جاتا، حضور نیچے اترتے، پہلے اترتے، اپنا گھٹنا یوں سیدھا کرتے، پھر سیدہ صفیہ کو حکم کرتے، وہ اترتی حضور کے گھٹنے پہ پاؤں رکھتی اور نیچے اترتی، اور اونٹ پہ چڑھنا ہوتا تو حضور گھٹنا بچھا دیتے، سیدہ صفیہ اپنے آقا کے گھٹنے پر پاؤں رکھتی اور اونٹ پہ سوار ہوتی۔ یوں سیدہ صفیہ کے ساتھ معاشرت۔ اور ایک دن حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ سیدہ حفصہ نے انہیں کہہ دیا، یا بنت الیہودی، او یہودی کی بچی، ان کا والد جو یہودی تھا، یہ رو پڑی۔ سوکنوں میں ہو جاتی ہیں باتیں تھوڑی بہت، بشری تقاضا ہے، برتن کھڑک جاتے، یہ رو پڑی اور روتے روتے ان کا برا حال۔ حضور تشریف لائے، رو رہی تھی، پوچھا کیا ہوا؟ مجھے حفصہ نے بنت الیہودی کہا۔ فرمایا تو کیوں روتی ہے؟ تو ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے، تیرا باپ نبی، تیرا چچا موسیٰ نبی، تیرا شوہر محمد عربی نبی، یہ حضرت ہارون کی نسل سے تھی، ان کا والد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ فرمایا تو کیوں روتی ہے؟ تیرا تو بڑا اونچا نسب، تیرا باپ ہارون نبی، تیرا چچا موسیٰ کلیم نبی، تیرا شوہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی، تجھے تو یہ نسبتیں ملی۔ کنانہ قتل ہوا، صلح ہو چکی تھی، یہودی نکل جائیں گے، دفع ہو جائیں یہاں سے۔
فیصلہ ہو چکا. یہودی اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ گئے. یا رسول اللہ، یا ابا القاسم، یہودی آپ کو ابو القاسم کہتے تھے. یا ابا القاسم، آپ مدینہ رہتے ہیں، یہ خیبر ہے، ہم تو چلے جائیں گے. یہ زرخیز زمینیں کون کاشت کرے گا؟ ان فصلوں کو پانی کون لگائے گا؟ کھجوروں کے ان باغات کی کٹائی کون کرے گا؟ ان کا پھل کون توڑے گا؟ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں، زمینیں آپ کی، ہمیں آپ مزارعت پر دے دیں، مخابرت پر دے دیں، کاشت ہم کریں گے، زمینیں آپ کی ہو گئیں، پیداوار آدھو آدھ ہوگی، آدھی پیداوار آپ کی، آدھی پیداوار ہماری. یہ یہودیوں نے حضور کو پیشکش کی، آپ نے قبول فرما لیا، لیکن ایک شرط کے ساتھ. نقرکم ما اقرنا وفی روایت نقرکم ما اقرکم اللہ، ہم تمہیں ٹھہرائیں گے جب تک ہم چاہیں گے. ایک روایت میں ہم تمہیں زمین یہ دے رہے ہیں مزارعت پر، بٹائی پر، جب تک کہ اللہ چاہیں گے. نقرکم ما اقرنا نقرکم ما اقرکم اللہ. معاملہ طے ہو گیا، بٹائی کا معاملہ طے ہو گیا. یہ کاشت کرتے رہے. حضور بھیجتے تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کو. یہ حضور کے افسر تھے، حضور کی ریاست کے بھی افسر تھے، آپ کی بھی ریاست کے افسر ہیں. افسرو، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر رسول اللہ کی زمانے کے افسر صحابہ کی اتباع کرو، ورنہ تم سے نظام مملکت نہیں چلنا. عبداللہ بن رواحہ کی ڈیوٹی تھی، یہ تشریف لاتے تھے، سال کے بعد جتنی فصل کھجور کی ہوتی تھی اس کی بٹائی کرتے تھے، اور پورے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ 2 حصے کر دیتے. ایسا نہیں کہ جیسے آج کل ذمہ دار کرتے، غریب کو کہہ دیا تو اگلے باری پہ لینا اور ساری فصل اٹھا کے لے گئے. نہیں، بالکل برابر تقسیم. اور یہودیوں کو کہتے چاہو تو یہ حصہ لے لو، چاہو تو یہ حصہ لے لو. یہودی دے کے کہتے وَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ابن رواحہ، اسلام کے ایسے منصفانہ نظام کی وجہ سے تو آسمان کھڑا ہے، زمین کھڑی ہے. ایسا انصاف ہم نے روئے ارض میں نہیں دیکھا. او محکمہ مال کے افسروں، پٹواریوں، قانون گووں، تحصیلداروں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈی سی آر، ڈی سی کمشنر، ریونیو بورڈ. عبداللہ بن رواحہ بھی محکمہ مال کے افسر تھے، محکمہ مال کے افسر تھے. اور ایک دفعہ ان یہودیوں نے رشوت کی پیشکش کی عبداللہ بن رواحہ کو. ان سے کہا آپ کو خوش کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک، آج کل رشوت کو کہتے ہیں من فضل ربی. کوئی کہتا ہے قائد اعظم. یہ دونوں بکواسیں ہیں. رشوت کو قائد اعظم کہنا یہ قائد اعظم کی توہین ہے، اور اس کو من فضل ربی کہنا تو کفر ہے. یہ تو من قہر ربی ہے، اللہ کا قہر ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. تم رشوت کو فضل ربی کہتے ہو. یہ رزق حرام ہے. لن يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، میرے آقا نے فرمایا جو جسم حرام سے پلا پوسا بڑا نشو و نما ہوئی وہ جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں چلے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. بڑی بڑی دولتیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے، اربوں کھربوں روپے، رقبے، زمینیں، جائیدادیں، ڈالر، کرنسی، گولڈ، سلور، سونا، چاندی، اور کئی کئی تو سوروں کی طرح پلے ہوئے ہیں. پیٹ یہاں نکلے ہوئے ہیں، یہاں نکلے ہوئے ہیں.
تو سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ غریب کی زمین امیر کے نام کر دی، یتیم بچوں بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے کروا دیے، مرنا نہیں ہے؟ یا کہو کہ قیامت نہیں آنی؟ یہ تو کافر کا عقیدہ ہے کہ قیامت نہیں آنی۔ ہوش کرو، اپنے نبی کے عاشق ہو، رشوت سے توبہ کرو، ظلم سے توبہ کرو، خدا کی قسم وہ تمہیں بھی پکڑے گا تو تمہاری نسلیں روئیں گی۔ اور روتے ہیں کئیوں کو ہم نے دیکھا روتے روتے قبروں میں مر گئے، چلے گئے۔ میں گواہ ہوں، ہمارا ایک دوست ڈی ایس پی شیر آباد میں رہا، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، ہمارا دوست تھا، ریٹائر ہوا، بیٹے پہ اتنا سنگین کیس ہوا کہ وہ جیلوں میں سڑ گیا، اسی صدمے میں ڈی ایس پی مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا، بیچارہ مر گیا، شوگر، ہارٹ اٹیک۔ کیا کرو گے اس دولت کو؟ حرام کما کے کرو گے کیا؟ جو بوتے ہو وہی نکلتا ہے۔ بچوں کو بیوی کو حلال کھلاؤ گے یہ نیک بنیں گے، حرام کھلاؤ گے یہ تمہاری عزت کے بھی لٹیرے بنیں گے، یہ تمہارے نافرمان بنیں گے، یہ تمہارے دشمن بنیں گے۔ اوپر لکھا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے دینے والا دونوں جہنمی، اور نیچے نشوت بھی چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تم اللہ کے نبی کے حکم کا مذاق اڑاتے ہو۔ ڈرو کہیں کافر بن کے نہ مر جانا۔ اللہ رزق حلال دے، جن کو نہیں چاہیے وہ نہ بولیں، جن کو چاہیے وہ بولیں، برکت کے ساتھ دے، شکر والا دے، وافر مقدار میں دے۔ عبداللہ بن رواحہ کو رشوت کی پیشکش کی، پیسے لے لو، یہ آپ کا ہم گفٹ الگ کر رہے ہیں، تھوڑا ذرا مہربانی کرو، ہمارا حصہ زیادہ ہو جائے، مسلمانوں کا حصہ کم ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا سنو، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام کے چہرے سے زیادہ مجھے کائنات میں کسی کا چہرہ محبوب کوئی نہیں۔ اور یہودیوں تمہارے چہرے سے زیادہ مبغوض چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں، مجھے تم سب سے گندے لگتے ہو، تم نبیوں کے قاتل ہو، تم نے حضور پہ حملے کیے ہیں، گندے لگتے ہو مجھے، تم سے زیادہ مجھے کوئی گندا نہیں لگتا، مکروہ چہرے ہیں، اور حضور کے چہرے سے زیادہ پیارا چہرہ کسی کا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، ایک طرف حضور کا حصہ ہے اور حضور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، حضور کی محبت بھی مجھ سے نا انصافی نہیں کروا سکتی۔ دوسری طرف میں تم سے دشمنی رکھتا ہوں، تمہیں ڈس لائک کرتا ہوں، تمہیں میں مبغوض سمجھتا ہوں، تمہارا بغض بھی مجھ سے نا انصافی نہیں کروا سکتا، باوجود ہے کہ میں حضور سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان کا حصہ بھی اتنا ہی رکھ رہا ہوں، باوجود ہے کہ تم سے سخت نفرت کرتا ہوں، تمہارا حصہ بھی گھٹا کوئی نہیں رہا، میں عدل اور انصاف سے کام لے رہا ہوں۔ تو یہودی چیخ کے کہنے لگے واللہ بہذا لقد قاومت السماء والارض، اسی انصاف کی برکت سے، محمد عربی کے اس نظام عدل کی برکت سے آسمان بھی کھڑا ہے، زمین بھی قائم ہے۔ آج ملک میں جو ظلم روا ہے کیوں ہے؟ بے انصافیوں کی وجہ سے، لوگ خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، اس ظلم کی وجہ سے۔ میرے نبی عدل لائے، انصاف لائے۔ اپنے غلاموں، اپنے ماتحت و ملازموں کے ساتھ بھی انصاف کرو، نا انصافی نہ کرو، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ نبی کی یہ تعلیم ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا
اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی میں انصاف نہ چھوڑو، عدل نہ چھوڑو، برابری نہ چھوڑو، مساوات نہ چھوڑو، عدل کرو۔ عدل، عدل تقوی کے قریب ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں وہ انصاف نہیں جو اسلام نے ان نظام انصاف دیا۔ تاریخ بتاتی ہے میری، ایک طرف امیر المؤمنین علی کھڑے ہیں کٹہرے میں، دوسری طرف یہودی کھڑا ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں جا رہا ہے، امیر المؤمنین کے خلاف جا رہا ہے۔ ہم تو یہ تاریخ رکھتے ہیں، یہ کوئی نظام عدل نہیں۔ میری بیوی کا فیوریٹ ہے، میری ساس کا فیوریٹ ہے، میرے یار کا فیوریٹ ہے، یہ میرا فیوریٹ ہے، لہذا میں نے اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے، اس سے مجھے نفرت ہے، میں نے اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے۔ یہ کوئی نظام اسلام نہیں۔ تمہارے کالے کرتوت تاریخ میں لکھے جائیں گے۔ آج کہا جاتا ہے جج کیوں رکھتے ہو، وکیل کر لو، وکیل کیوں رکھتے ہو، جج کر لو، جج رکھ لو، یعنی جج کو پیسے دے دو، وکیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی نظام عدل لائے، نظام انصاف لائے، برابری، بالکل برابری۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نبی کا حصہ بھی نہیں بڑھاؤں گا، باوجود ہے کہ وہ مجھے سب سے محبوب ہے، تمہارا حصہ بھی نہیں گھٹاؤں گا، باوجود ہے کہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے۔ ہمارا دین ہمیں عدل سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو انصاف کو قائم کرو، انصاف کے گواہ بنو، اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو گواہی دو۔ اپنے خلاف گواہی کیسی ہوگی؟ اقرار جرم کرنے کے ساتھ۔ تم سے غلطی ہو گئی، جرم کا اقرار کر کے معافی مانگ لو۔ میں نے آج قیدیوں کو بھی کہا جیل میں، جرم ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ انسان کا بچہ، آدم کا ہر بچہ خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ خطا کر کے اکڑ جانا، خطا کر کے تکبر کرنا، خطا کر کے بڑائی دکھانا، خطا کر کے چڑھائی کرنا، خطا کر کے جبر اور زور دکھانا، اس سے شیطان بنتا ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافر بن گیا، یہ شیطان تھا۔ ابا استکبر، ان میں فرق، ایبا الانکار بعذر والاستکبار الانکار بلا عذر، عذر کے ساتھ انکار کیا، ایبا عذر کے بغیر انکار کیا، تکبر، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے غلطی ہو گئی اقرار جرم کرو، اقرار جرم کرنا بھی بہادری ہے، یہ بھی ہر کوئی نہیں کرتا، بہادر لوگ کرتے۔ اور بھائی اندر نہ گھسو، ادھر جگہ پڑی ہے، جہاں خالی جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے، یہ دروازے میں بیٹھے ہو، آگے آ جاؤ، توجہ ہے میری طرف۔ اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے دو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء ولو علی انفسکم او الوالدین۔ تیرا باپ ظالم ہے، تیری ماں ظالمہ ہے، گواہی ماں باپ کے خلاف بھی بن گئی ہے، آ پڑی ہے تو دے دو گواہی، عدل کو قائم کرو، انصاف کو نہ جانے دو۔ یہودی بھی کہتے تھے انصاف کا دامن چھوٹا تو زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، یعنی نظام عالم نیست و نابود، تہوبالا ہو جائے گا۔ آج ملک کا نظام اس لیے تہوبالا ہے کہ تم نے محمدی عدل کو چھوڑ دیا، تم نے محمد عربی کے انصاف کو چھوڑ دیا۔
اب تو محمد کا نام لینا جرم ہے، اللہ کا نام لینا جرم ہے، قرآن پڑھانا جرم ہے، قرآن بیان کرنا جرم ہے۔ ننگی تڑنگی عورتیں سڑکوں پہ آ کے رسول اللہ کی توہین کر جائیں، بکواس کر جائیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، میں قرآن بھی بیان کرتا ہوں، تو پھر میری ڈائریاں جاتی ہیں، کہتے ہیں اس مولوی کو 4 شیڈول کر دو، یہ مولوی، یہ مدرسہ بی کیٹیگری ہے، یہ سی کیٹیگری ہے، یہ اے کیٹیگری ہے۔ کوئی بدماشی کرنے والی یونیورسٹی جس کے لیکچرار کھلے عام عزتوں کے لٹیرے ہیں، وہ کوئی اے کیٹیگری نہیں، مدرسے اے کیٹیگری ہیں، مدرسے بی کیٹیگری ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانوں میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ہمارا جرم ہے کہ ہم داڑھی والے ہیں، پگڑی والے ہیں، قرآن والے ہیں، اس لیے ہم مجرم ہیں۔ اور یہی فرعون کا طریقہ تھا، بھول نہ جاؤ۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کیا۔ قال رجل، تو ایک شخص نے کہا جو فرعون کی آل تھا، یکتم ایمانہ، خفیہ مومن تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس جرم میں قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، اس جرم میں قتل کرو گے تم موسیٰ کلیم کو؟ بات دور نکل گئی۔ انصاف کرتے تھے عبداللہ بن رواحہ، انصاف کرو انصاف۔ حضور دنیا سے چلے گئے، زمینیں یہودیوں کے پاس رہیں، پیداوار آتی تھی، تقسیم ہوتی تھی، برابر بڑھتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا دور آ گیا، پیداوار بڑھتی رہی، تقسیم ہوتی رہی۔ حضرت عمر کا دور آ گیا، حضرت عمر نے، عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ ذرا حال احوال دیکھاؤ، زمینوں کا حال دیکھاؤ، زمینیں تو مسلمانوں کی ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، جاؤ ذرا حصہ شصہ بھی لے آؤ۔ ہمارے ہاں بھی شہروں سے دیہاتوں میں لوگ جاتے ہیں، فصل کے موقع پر جائیں بٹائی کر آئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے تو یہودیوں نے 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق ان کو پکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیا، اور ایک روایت ہے ان پر جادو کر دیا۔ یہ جادو بھی یہودیوں سے آیا ہے۔ قرآن نے مستقل یہودیوں کی جرائم کی فہرست میں ایک جرم یہ بھی بیان کیا کہ وہ جادو ٹونے کرتے۔ سورہ بقرہ میں قرآن نے ان کے جو جرائم بیان کیے ان میں ایک جرم ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سحر جادو کو کہتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وہ جادو کرتے ہیں، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ جادو کے سہارے جینا چاہتے ہیں۔ نبی جادو مٹانے آئے ہیں، تم رشتہ لینا چاہتے ہو جادو کے زور پر، تم رشتہ توڑوانا چاہتے ہو جادو کے زور پر، تم دکان لینا چاہتے ہو جادو کے زور پر، تم دوسرے کے ساتھ حسد کا اظہار کرنا چاہتے ہو جادو کے زور پر۔ اور جادو کتنی خطرناک ہے، حضور نے فرمایا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ 7 گناہ ہلاک کرتے ہیں، ان میں ایک جادو بھی ہے۔ نبی جادو مٹانے آئے ہیں، جادو کو توڑوانے آئے ہیں، جادوگر نہ بنو۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا، کیسے آگے، حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یہ جادو کر کے تم کفر نہ کرنا، ہم تو آزمائش ہیں۔ یہ ہاروت ماروت کہا کرتے تھے تم کفر نہ کرنا، لا تکفر اے لا تسحر، جادو نہ کر۔ جادو میں بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہاں شاہ پور کے علاقے میں
بستی خوجے کے علاقے میں کئی سال پہلے کیس ہوا، میرے پاس آیا، میں نے پرچہ کروایا۔ ایک جادوگر کے کہنے پر ایک بدبخت عورت نے پورے قرآن کو اپنے گندے خون کے ساتھ انگلی پھیر کر رنگین کیا ہوا تھا۔ خون ویسے ناپاک اور گندا خون، حیض کا خون، اور قرآن کو رنگ دیا۔ کفر میں کوئی شک ہے؟ بتاؤ۔ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جادوگر، ایسے کام کرتے ہیں جادوگر۔ جادو نہ کرو، جادو حرام ہے۔ ابن عمر کو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، خطبہ دیا جمعے میں، نے کہا لوگو، ہمارا خیبر میں یہودیوں کے علاوہ کوئی دشمن نہیں، اور انہوں نے ہماری رٹ کو چیلنج کیا ہے، امیر المؤمنین کے بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اور حضور کی وصیت بھی تھی اخرجوا الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، حضور کی وصیت تھی۔ مرض الوفات میں آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی، جزیرۃ العرب مرکز اسلام ہے، اس میں کوئی غیر مسلم قبول نہیں، نکال دو ان کو۔ نبی کے جتنے بقیہ کام تھے اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے لیے۔ کہو سبحان اللہ۔ عمر اسلام کا تتمہ ہے، عمر اسلام کا محسن ہے، عمر اسلام کا خادم ہے، عمر اسلام کا تعارف ہے، عمر عدالت سے استعارہ ہے، عمر انصاف سے کنایا ہے، عمر اسلام کی اشاعت کا دوسرا نام ہے۔ کیسر کو سرنگو کیا عمر نے، کیسر کو، کسرا کو سرنگو کیا عمر نے، روم فتح کیا عمر نے، ایران فتح کیا عمر نے، شام فتح کیا عمر نے، مصر پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا عمر نے، عالم کفر کو، یہودوں کو، نصارہ کو ناکوں چنے چبوائے کس نے؟ سارے بولو، عمر نے۔ اس لیے تو آج بھی شیطان عمر کو بک بک کرتے ہیں، شیطان کے ایجنٹ عمر کو بکواس کرتے ہیں، کتے کی طرف بھونکتے ہیں۔ عمر تو اسلام ہے، عمر تو اسلام کا استعارہ ہے۔ پچھلے ہفتے حیدرآباد میں کچھ خبیث الفطرت لوگوں نے ایک مجسمہ اور پتلا بنایا حضرت عمر کا، اس کو آگ لگائی اور اعلانیہ حضرت عمر کو سب بکا، گالیاں بکی۔ پتہ نہیں قانون کہاں ہے، پتہ نہیں نیشنل ایکشن پلان صرف ہمارے لیے ہے۔ صحابہ کے گستاخوں کے خلاف قانون بنا، یہ تمہارا صوفی صاحب صدر، خدا اس کا بیڑا غرق کرے، جس نے صحابہ کے قانون کا بیڑا غرق کیا، اللہ اس کو غرق کرے۔ اس بدبخت نے وہ قانون نہیں بننے دیا، واپس کر دیا۔ یہ ریاست مدینہ کا ٹھیکیدار صدر عارف علوی، اگر وہ قانون بن جاتا آج عمر کے پتلے ملک میں نہ جلائے جاتے، آج ابو بکر کو، نبی کے سسر کو کافر نہ کہا جاتا، آج صحابہ کو سب نہ کیا جاتا۔ حضرت عمر نے فرمایا اب نبی کی وصیت پورا کرنے کا وقت آ چکا ہے، ہم حضور کی وصیت پوری کریں گے۔ آپ نے یہودیوں سے کہا تیاری پکڑو، نکل جاؤ یہاں سے، زمینیں تو ہماری تھی، نکل جاؤ۔ یہودیوں کا سردار کہنے لگا عمر، ہمیں یہاں ابو القاسم نے ٹھہرایا تھا، محمد عربی تمہارے آقا نے ٹھہرایا تھا۔ ابی الحقیق کا کوئی بیٹا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں، مجھ سے نبی کی حدیث گر نہیں گئی، تجھے بھول گئی؟ حضور نے تجھے اشارہ کر کے نہیں فرمایا تھا کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب تو اونٹ پر سامان لاد کر شام جا رہا ہوگا اور تیری اونٹنی تجھے گرا رہی ہوگی اور ایک ایک دن تو گرتا پڑتا شام نکل جائے گا؟ حضور نے نہیں فرمایا تھا؟ کہنے لگا ہاں فرمایا تو تھا، ما کان الا ہذلۃ ابی القاسم، یہ تو ابو القاسم نے مذاق کیا تھا مجھ سے۔ عمر نے فرمایا کوئی مذہبی فرمایا تھا،
نقرکم ما اقرنا نقرکم ما اقرکم اللہ، جب تک اللہ چاہیں گے ہم تمہیں رکھیں گے، جب تک ہم چاہیں گے ہم تمہیں رکھیں گے۔ اب ہم نے یہ چاہ لیا، اللہ کی مشیت ہو گئی، تم نکل جاؤ یہاں سے۔ تو یہ عمر تھے، انہوں نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا اور شام بھیج دیا۔ یہ جو آج وہاں فلسطینیوں پہ ظلم کرنے والے یہودی ہیں، یہ انہی کی نسل ہیں، اور ان کو یاد دلاؤ، خیبر خیبر یا یعود جیش محمد سوف یعود، ان کو یاد دلا دو، جیش محمد سوف یعود۔ او خیبر کے یہودیوں، محمد کا لشکر پھر واپس آئے گا، کہو انشاءاللہ۔ فلسطین آزاد ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ مسجد اقصی آزاد ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ مسجد اقصی پہ آج قبضہ ہے یہودیت کا۔ خیبر میں 2 قلعے اور تھے، ایک ابئی کا قلعہ تھا، ایک اور قلعہ تھا، حضور نے اس کو بھی فتح کر دیا۔ یہ قلعہ بھی فتح، خیبر مکمل فتح ہو گیا۔ یہ ایک بڑی قوت تھی اسلام کے خلاف، پاش پاش ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ سن 7 ہجری میں خیبر میں محمد عربی کا پرچم لہرا گیا، ان کی قوت ٹوٹ چکی۔ قریبی علاقہ تھا فدق کا، یہ ایک نسل فدق کو نہیں بھولتی، فدق 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 کا باغ، فدق کا باغ۔ اور ابو بکر کو بکتے بکتے ان کی زبانیں کالی ہو گئیں، منہ کالے ہو گئے، مرتے وقت شکلیں بدل گئی۔ یہ فدق ایک جگہ تھا، یہاں بھی یہودی رہتے تھے۔ حضور نے ان کے پاس بھیجا محیصہ بن مسعود کو، ان کو جا کے کہو کہ بندے دے پتر بن جاؤ۔ تم نے خیبر کے یہودیوں کا انجام دیکھا، ہمارے ساتھ بات چیت کرو، علاقہ خالی کر دو، تم بھی دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ محیصہ 2 دن وہاں رہے، یہ اس انتظار میں تھے کہ یہودیوں کو فلانا قلعہ بچا لے گا، فلانا قلعہ بچا لے گا، فلانا قلعہ بچا لے گا۔ محیصہ نے کہا جس کو رب پکڑے اس کو قلعے بچا نہیں سکتے۔ محمد عربی کے گستاخوں کو کہو قلعے بھی بچا نہیں سکتے، پولیس بھی نہیں بچا سکتی، فوج بھی نہیں بچا سکتی۔ وہ جس نے حضور کے کارٹون بنائے تھے، کتا، کتا بیچارہ تو گستاخ رسول نہیں ہے، یہ تو گستاخ رسول ہے۔ پولیس کی حصار میں رہتا تھا، گاڑی میں روڈ پہ جا رہا تھا، پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے تھی، اچانک گاڑی میں آگ لگی، جل کر کوئلہ ہو گیا۔ آج تک دنیا حیران ہے یہ آگ کہاں سے آئی۔ فائر پروف گاڑیاں، جدید ترین یورپ کی گاڑیاں۔ جس نے میرے نبی کی توہین کی وہ دنیا میں بھی جہنم کا آگ کا ایندھن بنا، وہ مرنے کے بعد بھی کہو آگ کا ایندھن بنے گا۔ نبی کا گستاخ بچ نہیں سکتا۔ محیصہ نے کہا کہ بات مانو۔ جب انہوں نے سنا کہ یہودی ہار گئے، ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے آدھی زمینیں حضور کو دے دی، اور آدھی کے بارے میں کہا کہ یہ جو پیداوار ہے ہم اس کی ہر سال پیداوار دیا کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں ان فدق والوں سے بھی، جو آدھی زمین تھی، آدھی تو مسلمانوں کی تھی، اس کے 50,000 دینار ان کو ادا کیے، ان کو چلتا کیا، تم بھی جاؤ شام، اب یہاں کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ اب حضور نے جو فدق کا مال تھا، مال فے، اس کو تو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے خرچے کے لیے رکھا۔ ما افاء اللہ علی رسولہ، یہ مال فے کے احکام الگ ہیں غنیمت سے، اسی میں سے حضور اپنی گھر والیوں کو خرچہ دیتے تھے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو خرچہ دیتے تھے، جو بچ جاتا تھا جہاد میں خرچ کرتے تھے۔ اور یہ وقف تھا،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو وقف کیا تھا، اور جب حضور دنیا سے چلے گئے سیدہ فاطمہ کو پتہ نہیں تھا اس کی اصلیت کا، وہ سمجھی کہ عام مسلمانوں کی طرح میری بھی وراثت ہوگی، وہ سیدنا ابو بکر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو بکر نے 10 صحابہ کو بلایا، 10 صحابہ نے یہ حدیث سنائی حضور کی سیدہ فاطمہ کو۔ حضور نے فرمایا تھا نبیوں کے احکام الگ ہوتے ہیں، نبی نہ وارث بنتے ہیں، نہ نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے، نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ نے یہ حدیث سنی۔ آج کے گئے گزرے دور میں تیری بیٹی جامعہ سے فتویٰ منگوا کر شریعت کے فیصلے پہ راضی ہو جاتی ہے، کیا نبی کی بیٹی اپنے بابا کی حدیث سن کر راضی نہیں ہوئی تھی؟ عقل سے کام لو۔ سیدہ کی تربیت کو دنیا سے محبت کی نہیں تھی، سیدہ کی تربیت تو سب کچھ اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی تھی۔ اس واقعے کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، ابو بکر نے فدق چھین لیا۔ بھئی ابو بکر نے جو چھینا تھا جب علی خلیفہ بنے انہوں نے واپس کیا؟ میرا سوال ہے، انہوں نے یہ فدق واپس کیا؟ اگر انہوں نے واپس کر دیا جب علی کی حکومت تھی، میں مانتا ہوں کہ ابو بکر نے چھینا تھا، اور اگر علی نے بھی ویسے رکھا جیسے ابو بکر نے رکھا اور کہا کہ خرچہ فاطمہ کو ملتا رہے گا، آل بیت پہ خرچ ہوتا رہے گا، اور ابو بکر نے تو قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم مجھے اپنے خاندان سے نبی کا خاندان زیادہ عزیز ہے، تو پھر ابو بکر کو کیوں بک بک کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے اہل بیت اور صحابہ کا احترام والوں میں بنائے۔ حضور نے غنیمت تقسیم کی، اس کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء اپنے جامعہ کے زیر انتظام ہر سال کی طرح سٹی چوک پر تذکرہ خیر الورا کانفرنس ہوگی۔ کراچی سے ہمارے مہمان مفتی فضل سبحان صاحب آ رہی ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہوں گے، آپ سب حضرات وہاں تشریف لائیں۔ اور آج انشاءاللہ مغرب کے بعد فاطمہ مسجد دفتر زراعت کے پاس جو ہماری شاخ ہے وہاں انشاءاللہ سیرت کے عنوان پر میری بھی گفتگو ہوگی اور حضرات بھی ہوں گے، وہاں بھی آپ حضرات تشریف لائیں۔ وما علینا۔ ہاں ایک بات بتانا بھول گیا، یہ جو میں آپ کو حضور کی سیرت سنا رہا ہوں حضور کی ولادت سے میں نے شروع کیا تھا، اور اب غزوہ خیبر، آج آپ نے غزوہ خیبر کا دوسرا حصہ سنا ہے 7 ہجری تک۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 60 سال ہے، 60 سال، یہ 2 جلدوں میں چھپ گئے ہیں اللہ کے فضل سے، یہ نقوش مصطفیٰ کے نام سے، یہ دوسری جلد ہے۔ یہ مدنی زندگی ہے غزوہ احزاب تک، 5 ہجری تک، یہ اللہ کے فضل سے یہ دوسری جلد ہے، اور پہلی جلد حضور پاک کی ولادت سے پہلے کے حالات سے لے کر ہجرت تک ہے، یہ بھی چھپ گئی ہے، یہ تو آ گئی ہے، وہ کل آئے گی انشاءاللہ۔ آپ کو جلسے پر 13 ربیع الاول کو یہ دونوں کتابیں مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور گھر میں اس کو رکھیں، آپ کے بچے پڑھیں، آپ کے خواتین پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، حضور کی زندگی سے آشنائی حاصل کریں، اس میں بڑا ذخیرہ ہے اور بہت آسان کتاب ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے بارے میں، علم تفسیر کے بارے میں یہ میری نئی کتاب آئی ہے، اس کا نام ہے زاد الرشید فی فوائد التفسیر، 416 صفحات ہیں، اور قرآن کریم کے متعلق اہم تقریباً تمام موضوعات اس میں آ گئے ہیں۔ جن کو قرآنی ذوق ہے یا طلباء ہیں یا علماء ہیں، یہ ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین متین کا تعلق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها